متقیوں کے، تو معلوم ہوا یہ متقی کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ کہاں دیکھ رہا ہے تو؟ تقوی کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ مشرق میں کہاں دیکھتا ہے؟ مغرب میں کہاں دیکھتا ہے؟ شمال میں کہاں دیکھتا ہے؟ اے تقوی کو تلاش کرنے والے جنوب میں کیا دیکھتا ہے؟ اے تقوی کو ڈھونڈنے والے کتابوں میں کیا دیکھتا ہے؟ تقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی تو آمنہ کے لال کو کہتے ہیں، تقوی عبداللہ کے جائے کو کہتے ہیں، تقوی فاطمہ کے والد کو کہتے ہیں، تقوی قسم خدا کی ابو بکر کے آقا کو کہتے ہیں، عمر کے مولا کو کہتے ہیں، انبیاء کے سلطان کو تقوی کہتے ہیں۔ وہ نہیں تو کائنات میں تقوی نہیں، پورا عالم کا تقوی اسی ایک ذات سے ہے، وہی تقوی کی جان ہے، تقوی کی اصل ہے، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تقوی سے جو رشتہ جوڑ لے گا قیامت میں بھی اس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے کے۔ تقوی کا رشتہ نہیں کہا، میرا رشتہ۔ اللہ کہتا ہے کہ تقوی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، تو دونوں کی تفسیر کیا ہوگی؟ میں تقوی، قیامت میں بھی جو رشتہ نہ ٹوٹے وہ محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ تو معلوم ہوا قیامت میں بھی جو نسبت ختم نہ ہو وہ مصطفیٰ کی نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی رحم کرے ہم پر تو نسبت محمدی کی وجہ سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم پر مہربان ہے، نسبت محمدی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اگلی امتوں نے گناہ کیا تو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو گدھا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ آج ہم ہزار گناہ کر رہے ہیں، ہم کو اللہ نے بندر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس نسبت محمدی ہے، نسبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی نظر میں مصطفیٰ کی نسبت کا کی یہ عظمت ہے کہ لاکھ گناہ کرنے والا گناہ کرتا رہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا جا رہا ہے، معاف کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتا نہیں بناتا، سور نہیں بناتا، گدھا نہیں بناتا، بلکہ اسے بھی کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ جو زیادتی کر لیتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، گناہگارو مایوس نہ ہو جاؤ۔ نسبت مصطفیٰ میں نے دے دی ہے، مغفرت کیوں نہیں دوں گا؟ سبحان اللہ، تکبیر، تکبیر، میں نے میرا محبوب دے دیا، جنت کیوں نہیں دوں گا؟ محبوب دے دیا نہیں دے دیا؟ نہیں دیا بولے تو کافر ہو جائیں گے۔ محبوب کو دے دیا، جنت نہیں دے گا، باغ نہیں دے گا، حور نہیں دے گا، حضور کو دینے والا محبوب کو اس نے دے دیا، محبوب کو اپنا بنا دیا۔ وہ ایسا بڑا سخی بھی دوسری چیزیں دیتا، محبوب کو نہیں دیتا۔ وہ ایسا سخی ہے، ایسا کریم ہے، اسے ہم پر اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ دیا، سب کچھ دیا، حتیٰ کہ اپنے پیارے کو بھی دے دیا۔ اور ہم اس سے غداری کرتے ہیں، ہم اس سے بے وفائی کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت سے جی چراتے ہیں، ہم اس کی عبادت سے گھبراتے ہیں، ہم اس کی عبادت میں سستی کرتے ہیں۔ یہ ہماری خرابی ہے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے تو ہمیں محبوب اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ تو نسبت مصطفیٰ کی عظمت اللہ کی نظر میں ایسی ہے کہ وہ ہم پر رحم کی نظر کرتا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے کرتا ہے، نہیں تو پھر کیا تھا کہ ان امتوں نے کیا کیا؟ روایتوں میں آیا کہ ان امتوں کا کوئی آدمی گناہ کرتا تو دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ ہم لاکھ گناہ کرتے ہیں، دروازے پر کوئی گناہ لکھا نہیں رہتا، دروازے پر وہی عبدالحمید عبدالمجید لکھا ہوا ہے، وہی حاجی عبدالحمید لکھا ہوا ہے۔ اندر تو باجی کام کرتا رہتا ہے، بھائی کوئی عبدالحمید صاحب حاجی ہیں، برا نہ سمجھے، مثال کے طور پر حاجی اشفاق لکھا ہوا ہے، اندر تو میں گناہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر گناہ کرتا ہوں، باہر لکھا ہے حاجی۔ تو مصطفیٰ سے نسبت ہے، گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، نسبت مصطفیٰ نہیں ہے، ستار العیوب گناہوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا عظمت نسبت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں کیوں نہ رہے، عظمت نسبت مصطفیٰ صحابہ کے دلوں میں کیوں نہ رہے، بزرگوں کے دلوں میں کیوں نہ رہے۔ رب العالمین ذوالجلال والاکرام 10,000 عالم کا مولا، اس کے پاس
عظمت نسبت مصطفیٰ ہے. اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں عظمت نسبت مصطفیٰ کی یاد رکھنا. عظمت نسبت مصطفیٰ پر یہ ایک بات کر کے میں تقریر کو ختم کر لوں گا کہ مصطفیٰ کی نسبت ہے. حشر کے میدان میں اللہ دیکھتا ہے امت کے زانی آئے ہیں, چور آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں, بے نمازی آئے ہیں, گناہگار آئے ہیں, سیاہ کار آئے ہیں, دیکھتا ہے کہ سب ہیں گناہ, ساتھ مصطفیٰ کی نسبت لائے ہیں, یا وہ معاف کرتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بے شک گناہ ہے, جہنم میں پھینکنے کے لائق ہے, مصطفیٰ کی نسبت ہے, معاف کر رہا ہے. نسبت تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی نسبت کا لحاظ کرتا ہے, تو ہمیں بھی مصطفیٰ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھیے اللہ نے اپنے جائز غصے کو چھوڑ دیا. اسے غصہ کرنے کا حق تھا, اسے جہنم میں اپنے بندوں کو پھینکنے کا حق تھا, اس نے وہ ترک کر دیا مصطفیٰ کے لیے. کیونکہ ان گناہگاروں کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے. تو ہمیں گناہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, زنا کرنے کا حق نہیں ہے, چوری کا حق نہیں ہے, نماز چھوڑنے کا حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اپنے غصے کو چھوڑتا ہے, اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتا, اپنی رحمت کو ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سیکھنا ہے ہمیں. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے, دیکھو میں قادر ہوتے ہوئے, خدا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی نسبت کا لحاظ کرتا ہوں, تم مصطفیٰ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتے, خطاؤں کو کیوں نہیں چھوڑتے. تو دیکھو یاد رکھو وہی سچا نسبت مصطفیٰ کا کی عظمت کرنے والا ہے, تعظیم کرنے والا ہے, جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے, خطاؤں سے بچا لیتا ہے, اپنے آپ کو نیک بنا لیتا ہے. وہ اس کے دل میں عظمت نسبت مصطفیٰ کما حقہ ہے. اور جو گناہگاری کرتا ہے, اصرار کرتا ہے گناہوں پر, وہ حال سے جو نہیں حال وہ اپنی نسبت مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مصطفیٰ کی نسبت جو ہمیں ملی ہے اس کی ہم تعظیم کریں, نیک اعمال کر کے, اعمال صالحہ سے, اقوال صالحہ سے, احوال صالحہ سے ہم نسبت مصطفیٰ کی تعظیم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.